لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ایک قانون ہے جو ملک میں نیا نافذ ہوا ہے اور صوبوں میں نافذ ہو گیا ہے، مرکز میں نافذ ہونے جا رہا ہے، جس کو گھریلو تشدد کی روک تھام کا قانون کہتے ہیں۔ اس پر ملک بھر کے دینی حلقوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ شرعی احکام کے خلاف ہے اور ہمارے تہذیبی روایات کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے اور جو مسلمہ انسانی حقوق ہیں ان کے خلاف۔ اس پر بحث چل رہی ہے اور اس پر مختلف مکاتب فکر کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق سارے ہی دینی حلقے بات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک مشترکہ فورم ہے ہمارا، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ سب ہیں۔ اس فورم نے پرسوں جمعہ والے دن پورے ملک میں اس بل کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ خطباء کرام سے اپیل کی جائے کہ اس بل پہ بات کریں اور اس کی نقصانات کو اور اس کے مضرات کو واضح کریں اور حکومت سے احتجاج کریں۔ وہ بل کیا ہے، ہمارے اعتراضات کیا ہیں، ان پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بل کا عنوان تو یہ ہے کہ گھریلو گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والے تشدد کو روکا جائے۔ یہ گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل، اور قانون بھی یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر، گھر میں کون ہوتا ہے؟ میاں بیوی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، یا اور زیر کفالت افراد ہوتے ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک نظم کے تحت رہتے ہیں، جس کو خاندان کہتے ہیں، جس کو فیملی کہتے ہیں، ایک نظم کے تحت رہتے ہیں۔ یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ گھر کا سربراہ ہر ایک کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ گھر کے سربراہ کے ظلم سے گھر کے افراد کو بچانے کے لیے قانون نافذ کیا گیا ہے۔ تشدد، گھریلو تشدد، گھر کا سربراہ، کفیل، وہ گھر کے افراد چونکہ بڑا ہوتا ہے اس لیے وہ زیادتیاں کرتا ہے، ان کی زیادتیوں سے گھر کے افراد کو بچانے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اس لیے یہ قانون آیا۔ تشدد کسے، یعنی جس تشدد کو روکنے کے لیے یہ کیا کہ وہ تشدد کیا ہے۔ ایک تشدد تو ہے جس کو ہم بھی تشدد کہتے ہیں، ہاتھ مارنا پیٹنا، یہ تشدد ہے۔ وہ کسی ماتحت یا اپنے گھر کے افراد میں سے کسی کو ڈانٹنا، یہ بھی تشدد ہے قانون کی زبان میں۔ کسی کو کسی غلطی پر ڈانٹنا کہ تم یہ کیوں کیا ہے، یہ تشدد ہے۔ گھر کے افراد کی سرگرمیوں کی ٹو لگانا کہ یہ کیا کر رہا تھا، کیوں ہو گیا، بچی گھر میں دیر سے کیوں آئی ہے، ابا بیٹا رات کیا کر رہا تھا، یہ ٹو لگانا بھی تشدد ہے۔ اس کو کوئی دھمکی دینا کہ میں تمہیں وظیفہ جیب خرچ نہیں دوں گا، بیوی کو یا بچوں کو، اگر تم نے یہ حرکت نہ چھوڑی تو میں تمہیں جیب خرچ نہیں دوں گا، خرچہ نہیں دوں گا، یہ بھی تشدد ہے۔ کوئی ایسی بات کرنا جس سے وہ محسوس کرے کہ میری حد تک ہوئی ہے، یہ بھی تشدد۔ تشدد صرف ہاتھ کا نہیں، زبان کا بھی، لہجے کا بھی، یہ ساری باتیں تشدد بھی شامل ہیں اور یہ جرم ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو، بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو کسی بات پہ ٹوک نہیں سکتا، کسی بات پہ ڈانٹ نہیں سکتا، کسی بات سے روک نہیں سکتا، اور اگلا تشدد تو بہت بات کی بات ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ ایک سزا تو وہ ہے جو عدالت میں جرم ثابت ہونے کے بعد ہوگی۔ یہاں ایف آئی آر درج ہونے کے ساتھ ہی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ واحد قانون ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتے ہی، ہمارے چوہی خالد بہت سیشن جج مسکرا رہے ہیں، دنیا کا واحد قانون ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتے ہی سزا شروع ہو جاتی ہے۔
گھر کا ایک آدمی درخواست کرے کہ میرے اس گھر میں خطرہ ہے، اس کو خطرے کو ٹالنے کی دو صورتیں ہیں، یا گھر کے سربراہ کو بے دخل کر دیا جائے یا اسے متبادل جگہ دی جائے، دونوں کی گئی۔ بیوی کہتی ہے یا بیٹا جوان ہے، بیٹی کہتی ہے کہ مجھے اس خطرہ ہے جی، تو دو راستے ہیں، یا تو گھر کے سربراہ کو گھر سے بدر کر دیا جائے گا 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتے کے لیے، اس گھر میں نہیں آ سکتے، جب تک اس کو شکایت ہے تم گھر میں نہیں آ سکتے۔ بیٹے کو شکایت ہے باپ گھر میں نہیں آئے گا، اس کو ہوم لیس کہتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ گھر میں نہیں آ سکتا، گھر والوں سے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھ سکتا، فون کا رابطہ بھی نہیں رکھے گا، پیغام بھی نہیں بھیجے گا۔ اگر کسی ذریعے سے پتہ چل گیا نا کہ اس نے فلاں آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا تو یہ جرم سزا ہوگی، اس کو فون کا رابطہ بھی نہیں کرے گا۔ اس دوران جتنے دن یہ گھر جہاں مرضی رہے، جہنم میں جائے، جہاں مرضی رہے، گھر میں نہیں جائے گا۔ حد مقرر ہوگی کہ اتنے فاصلے تک یہ نظر نہ آئے، اس دوران گھر کا سارا خرچہ یہی دے گا، وہ تو ویسے ہی دینا اس نے، اس دوران بھی گھر کا خرچہ سارا یہی دے گا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، قانون میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں اس کا گھر میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق الگ جگہ لے کے دے، جتنے عرصے کے لیے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے، اس جگہ کا کرایہ، اس کا خرچہ سارا اس کے ذمہ ہے۔ یہ ایک سزا، تو یہ سزا وہ ہے جو عدالتی فیصلے سے پہلے FIR درج ہوتے ہی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی، وہ قید کرے، کیا کرے، یہ کرے، وہ کرے، وہ اب بات کی بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ پابندی کہ گھر والا، وہ بچہ یا بیوی یا بیٹی یا بیٹا، چھوٹا بھائی خطرہ محسوس کر رہا ہے، تو اس کے خطرے کو، امکان کو ختم کرنے کے لیے یہ چیکنگ پولیس کرے گی کہ یہ گھر میں جا تو نہیں رہا۔ اس چیکنگ کے لیے اس کو کڑا پہنایا جائے گا، الیکٹرانک، جس کا کنٹرول تھانے میں ہوگا۔ وہ رات کو 2 بجے بھی چیک کرے گا کہاں ہے، دن کے 12 بجے کے گھر کے قریب پھر رہ گئی، یہ کڑا پہنایا جائے گا، علامت بھی ہوگی کہ یہ مجرم ہے، اور یہ کنٹرول بھی ہوگا کہ اس کے یہ تھانہ اس کو کنٹرول کرے گا۔ ابھی عدالت میں مقدمہ جانا ہے، ماں باس ہونی ہے۔ یہ سارا یہ گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل یہ نافذ ہو گیا ہے، ساروں صوبوں میں نافذ ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں نافذ ہونے کے لیے اسمبلی میں پروسیس میں ہے، اسمبلی میں زیر بحث ہے، ہو جائے گا۔ یہ ہے گھریلو تشدد کی روک تھام کا قانون۔ اس پر ہمارے اشکالات کیا ہیں؟ پہلی بات، یہ جتنے مسائل ہیں گھر کے 4 دیواری کے اندر جو رہتے ہیں، میاں بیوی، بچے، چھوٹے بہن بھائی، کفالت، قرآن پاک نے پورا سسٹم بیان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ ایک دوسرے کی گھر کے اندر 7-8 افراد رہتے ہیں، تو کسی وقت کوئی زیادتی بھی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی پابندی ہے کہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا۔ بیوی زیادتی کرے، بیٹے بھی زیادتی کر جاتے ہیں، بیٹیاں بھی کرتی ہیں، باپ بھی کرتا ہے۔ ان زیادتیوں کا کوئی علاج شریعت کے قانون میں بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا؟ میرا آپ سے جامعہ محمدیہ اسلامیہ کے اساتذہ سے سوال ہے، ہدایہ پڑھتے ہیں، مشکات بھی پڑھتے ہیں، قدوری بھی پڑھتے ہیں، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب المعاشرت، کتاب الخلا، یہ ساری پڑھتے ہیں۔ کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ اتنا مضبوط سسٹم دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے جتنا ہمارے فقہ میں۔ کوئی بھی زیادتی کرے اس کا یہ علاج موجود ہے، قانون موجود ہے۔ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یار، میں خود پڑھاتا ہوں، 20 سال میں نے بھی ہدایہ پڑھایا ہے۔ یہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں،
کوئی ایسی زیادتی جو گھر میں کسی فرد کے ساتھ ہو، اس کا علاج شریعت نے بتایا ہے کہ اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے، مکمل سسٹم موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مکمل قانون اور نظام اور سسٹم موجود ہے اور ہم عمل بھی کرتے ہیں، عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ قاضی صاحبان، جج صاحبان کیا فیصلے کرتے ہیں؟ کہاں سے فیصلے کرتے ہیں؟ ہمارے جج صاحبان فیصلے کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ اور مفتیان کرام جو فتوے دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ اور لوگ جج صاحبان سے فیصلے لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ مفتی صاحبان سے فتوے لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب سارا سسٹم موجود ہے، اپنے سسٹم کو چھوڑ کر امریکہ کا اور برطانیہ کا سسٹم لایا گیا ہے، کیوں؟ میرا سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب موجودہ قانون، شریعت کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، حدیث کا قانون ہے، فقہ کا قانون ہے، مکمل موجود ہے۔ اس کو چھوڑ کر باہر سے قانون لایا گیا ہے، کیوں؟ دستور کیا کہتا ہے؟ پاکستان جس دستور کے تحت پاکستان چل رہا ہے، دستور نے اسمبلیوں کو کس بات کا پابند کیا ہے کہ تم نے قوانین کون سے نافذ کرنے ہیں، امریکہ کے، برطانیہ کے یا قرآن و سنت کے؟ دستور نے جو نافذ ہے۔ دستور نے اسمبلیوں کو قانون سازی کے لیے کس کا پابند کیا ہے؟ قرآن و سنت کا۔ یہ دستور کی خلاف ورزی ہے، دستور کے منافی ہے یہ بات۔ میری پہلے سوال یہ ہے، جب ہمارے پاس ایک مکمل سسٹم موجود ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، ہماری تہذیب کے مطابق ہے، ہمارے دستور کے مطابق ہے، اس قانون کو چھوڑ کر باہر سے لایا گیا قانون، اور اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے باہر کے اداروں کے کہنے پر یہ قانون نافذ کیا ہے، یہ چھپایا بھی نہیں ہے، اسی مسودے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں ادارے کے کہنے پر یہ قانون نافذ کیا۔ میرا پہلا سوال یہ سوال سمجھ آیا؟ دوسری بات، خاندان ہے، گھر کوئی کلب ہے یا ادارہ ہے؟ دوستوں کا کوئی کلب ہے جو شام کو اکٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا کے چلے جا رہے ہیں، یا کہ باقاعدہ ادارہ ہے؟ خاندان کوئی دوستانہ گپ شپ کا فورم ہے، کوئی کلب ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے۔ ادارے کا کوئی نظم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ادارے کا کوئی سربراہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور سربراہ کے کوئی اختیارات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سربراہ کا کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون سا ادارہ ہے دنیا میں جس میں سربراہ کوئی نہیں ہوتا، جس میں سسٹم کوئی نہیں ہوتا، جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا، جس میں سینئر کی بالادستی نہیں ہوتی؟ کون سا دنیا میں ادارہ ہے؟ کوئی ہے ادارہ دنیا میں؟ اور جس ادارے میں سسٹم نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، سینئر کی اطاعت نہ ہو، جس ادارے میں سزا بھی نہ ہو، وہ ادارہ ہوتا ہے اور وہ قائم رہتا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا۔ دنیا کے ہر ملک میں فوج محترم ادارہ ہے، ملک کی محافظ ہوتی ہے، ہمارے بھی ملک کی محافظ، ملک کی حفاظت سرحدوں کی محافظ کون ہے؟ فوج ہے، محترم ادارہ ہے۔ فوج کا کوئی ڈسپلن ہے یا نہیں؟ سینئر کی بالادستی ہے یا نہیں؟ کوئی جونیئر سینئر سے آمنا سامنا کر سکتا ہے؟ کسی کا آرڈر چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اس آرڈر کی خلاف ورزی پر سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور سزا ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ سب سے محترم ادارہ ہمارا فوج ہے۔ فوج میں ڈسپلن ایک ادارہ ہے، ڈسپلن ہے۔ سینئر کی خلاف ورزی کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ اور سزا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب کوئی دنیا کا ادارہ ہمیں کہ جناب ہمارے آپ کے آپ فوج میں سزا کے نام سے بڑا تشدد ہوتا ہے جی، آپ کے سینئر جونیئر پر بہت ظلم کرتے ہیں، اس لیے قانون بناؤ، ادارہ جاتی تشدد کے خاتمے کا قانون بناؤ گے؟ یہ زیادتی ہوتی ہے، کوڑے مارتے ہیں، پٹھو بناتے ہیں، پٹھو باندھ کے بھاگو جی، توڑے لگواتے ہیں، اور بڑا تشدد ہوتا ہے۔ یہ کوئی یہ کہے کہ یہ تشدد ہوتا ہے سپاہیوں پر سینئرز کی طرف سے،
اس لیے ادارہ جاتی تشدد کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ وہ قبول کرے گا؟ پولیس کے حوالے سے، رینجرز کے حوالے سے، سول بیوروکریسی کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے، کسی ادارے کے حوالے سے یہ بات کہ اس میں افراد کو سزائیں دی جاتی ہیں اور کنٹرول کیا جاتا ہے اور ڈانٹا جاتا ہے اور شو کاز نوٹس دیے جاتے ہیں، یہ تشدد ہے۔ ادارہ جاتی تشدد کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ملک کے کسی ملک کے کسی بھی ادارے کے لیے یہ بات قبول ہوگی؟ کیا مطلب اس کا؟ خاندان کلب نہیں ہے، ادارہ ہے، ادارے کا ایک سربراہ ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کی بالادستی ہے، نظم کی خلاف ورزی پر سزا بھی ہے۔ اگر باقی اداروں میں ہے تو یہاں بھی ہے۔ یہ میرا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، گھر میں باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، چھوٹے، یہ 8، 10، 12 افراد میں تشدد صرف باپ کرتا ہے، باقی سارے معصوم ہیں۔ کیوں جی؟ نہیں، گھر کے 14-15 افراد میں سے تشدد صرف باپ کرتا ہے، بیوی کچھ نہیں کرتی، بہن بھائی کچھ نہیں کرتے، اولاد جوان ہو کر ماں باپ کا کچھ نہیں کرتی، یہ سارے معصوم ہیں۔ اس کا ذکر کہاں ہے؟ صرف باپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ وجہ، گھر کے باقی افراد بھی زیادتیاں کرتے ہیں، ان زیادتیوں کا قانون میں کہاں ذکر ہے؟ لنگڑا لولا قانون، میں ہلکا سا لفظ بول رہا ہوں، لنگڑا لولا قانون۔ میرا سوال ہے قانون بنانے والوں سے کہ گھر کے 10-15 افراد میں سے تشدد صرف باپ کرتا اور کوئی زیادتی نہیں کرتا، کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی توہین نہیں کرتا، کوئی حق تلفی نہیں کرتا، سارے معصوم، یہ مجرم ہے۔ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہا ہے؟ ایک سربراہ کو ٹارگٹ کر کے باقی سب کو اس پہ چڑھا دینا، یہ خاندان کے نظام کو تباہ کرنے کی بات ہے۔ یہ اس کی مثال میں چلو بڑے ادارے کی، چھوٹے ادارے کی دے دیتا ہوں۔ کسی فیکٹری میں جنرل مینیجر کو 10 دن کے لیے بعد یہ باہر رہے گا، فیکٹری میں نہیں آئے گا، یہاں کوئی جنرل مینیجر نہیں ہوگا، اس کا فیکٹری کا کیا اثر ہوگا؟ کسی فیکٹری کے جنرل مینیجر کو 2 ہفتے کے لیے بے دخل کر دو فیکٹری سے کہ یہ ظالم ہے، اس کو فیکٹری میں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ 2 ہفتے باہر ہے اور اس کی متبادل جنرل مینیجر بھی کوئی نہیں ہے، اس فیکٹری کا کیا حشر ہوگا؟ وہ حشر خاندان کا کر رہے ہیں، جو سب سے محترم ادارہ ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 3، چوتھا سوال، چوتھا اور آخری سوال میرا یہ ہے، میرے بھائی، کب سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنی قانون سازی بیرونی اداروں کے کہنے پر کریں گے؟ کب سے ہم نے پالیسی بنا لی ہے؟ ہم نے حدود آرڈیننس میں تشدد یہ ترمیم کی اور جنرل مشرف نے کہا کہ بیرونی اداروں کے کہنے پہ کیے۔ ہم نے اوقاف کے قانون میں تبدیلی کی ہے اور کیا کہہ کے کیا ہے کہ بیرونی اداروں کا تقاضا ہے۔ ہم نے مدارس کے نظام میں تبدیلیاں کی ہیں اور یہ کہہ کر کی ہیں کہ بیرونی اداروں کا تقاضا ہے۔ اب گھریلو تشدد کے نام سے خاندانی نظام میں تبدیلیاں کی ہیں اور یہ کہہ کر رہے ہیں، اس میں تو لکھا ہے کہ باہر والوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی ہم نے کب سے اختیار کر لی ہے کہ ہمیں جو باہر والے کہیں گے وہ کہیں گے، جو ہمیں اب ملک والے کہیں گے یہ نہیں کریں گے۔ غلامی کسے کہتے ہیں؟ اور غلامی کا قانون اسمبلی پاس کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ یہ کہ ہم قانون سازی باہر کے لوگوں کے عہدے پر کریں گے، کر رہے ہیں۔
5-6 قانون تو ہم نافذ کر چکے باہر والوں کے کہنے پر، اپنا دستور دیکھے بغیر، اپنی شریعت دیکھے بغیر، اپنے قاضی کے فیصلے دیکھے بغیر، اپنی تہذیب دیکھے بغیر، اپنی کچھ بھی دیکھے بغیر فلاں ادارے نے، FATF نے کہا ہے جی، IMF نے کہا ہے جی، اور جناب وومن کمیشن نے کہا ہے جی، یہ قومی پالیسی کب سے بنا لی ہم نے؟ یہ غلامی ہے، قومی غلامی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ قانون ہے، ہمارے اشکالات بھی سمجھ میں آئے ہیں، ان اشکالات کی بنیاد پر یہ احکام شریعت کے بھی خلاف ہے، ملک کے دستور کے بھی خلاف ہے، ہماری تہذیب اور روایات اور تمدن کے بھی خلاف ہے، ہماری خود مختاری کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں، جو ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم آواز بلند کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر آپشن استعمال کریں گے، یہ بات میں واضح کر دوں، غیر قانونی راستہ کوئی اختیار نہیں کریں گے، لیکن قانونی اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر آپشن استعمال کریں گے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ پرسوں جمعہ والے دن ملک بھر کے خطباء سے ہم نے اپیل کی ہے کہ لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے، آگاہی کے لیے، بیداری کے لیے اس کو یوم تحفظ خاندانی نظام کے طور پہ پرسوں منایا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے علماء کرام سے بھی اپیل ہے، ایک دوسرے سے رابطے کریں اور اچھی مؤثر آواز اٹھائیں، یہ کم از کم دائرے ایک ہم آواز تو اٹھائیں، اپنی بات تو کریں، اپنا موقف تو بیان کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک، نستغفرک ربنا من کل ذنب، نستغفرک ربنا من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔